السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی اپنے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول سے آپ نے کیا کیا سیکھا ہے اور اس ناول میں آپ کو کتنا انٹرسٹ آ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو پسند ہے اور آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ عالم رویا بائی تحریم ارشد، ایپیسوڈ 56۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اسلم نے اندر حاجرہ کے کمرے میں جھانکا۔ حاجرہ سو رہی تھی، سرحان شاز بیٹھا تھا، اسے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ اس پر لحاف برابر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سو رہی ہے، آرام کرنے دے، صبح مل لینا۔ جواباً اس نے ممنون انداز میں کہا، شکریہ، بس یہی پوچھنے آیا تھا۔ وہ باہر کو جانے لگا اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے حاجرہ کے سفید چہرے کو دیکھا، دھیرے دھیرے اس کے چہرے کی رنگت واپس لوٹ رہی تھی۔ اگر میں نے کوئی حسن دیکھا ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی، وہ تمہارا خواب تھا اور تمہارا ملنا عالم رویا ہے۔ باہر کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے نظر ترچھائی۔ اسلام نے دروازہ کھولا۔ حاجرہ بیٹی کیسی ہے؟ کس کام سے آئے ہو؟ اس نے صاف گوئی سے پوچھا، نگاہیں حاجرہ کے چہرے پر مرتکز تھی۔ اسلام گلا کرتے اندر چلا آیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حاجرہ میری بیٹی ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ شاز طنزاً مسکرایا۔ اچھا، بھول گئے اس بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے اسے دیکھا۔ اسلام کے چہرے پر سے اپنائیت کا مکھوٹا اترنے لگا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، شاز نے اصلاح کی۔ تم میری نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تم میری مدد کرو گے، ویک سوس۔ اس نے بدگمانی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسلام فراری سے صفائی دینے لگا۔ تم جانتے ہو میں نے کچھ نہیں کیا، میرا بھائی مجھے استعمال کر رہا تھا، میں نے سردار کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ وہ جانتا ہے، تبھی اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ سودا کیا تھا، ہے نا؟ اسلام نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ شاز ماتھے پر بل گرانے لگا۔ نہیں تو اسے میری بیوی کی یہ حالت کر کے کیا ملتا؟ بس اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیا یہ کافی کمزور وجہ نہیں؟ وہ بے اختیار بولا۔ میں الفت اور سلیمان کو ان کا حق دلانا چاہتا ہوں۔ ان کا حق؟ اس نے بھونک اکڑا لیا۔ تم ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہارا ریکارڈ اتنا تو صاف ہے کہ تم ایک نارمل زندگی گزار سکو۔ تم اسلم کے خلاف گواہی دو گے اور سارا الزام اسلم پر جائے گا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے؟ اسلام نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اگر میرا مقصد انتقام ہوتا تو ضرور چاہتا، اور اب تو میرے پاس انتقام کی بھی کوئی ٹھوس وجہ نہیں۔ نہ وہ شاہ نواز کا قاتل ہے، نہ میرے باپ کا۔ بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا ہمارے مخالف کھڑی ہے، مگر حقیقت میں دنیا نہیں، ہم خود ہمارے مخالف کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے انتقام نہیں لینا۔ اس اختلاف کے 3 روز بعد حاجرہ نے اس کی سوچ دوبارہ بدل دی تھی۔ اسلام بے بس ہوا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا شاز، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ شاز نے بنا دلچسپی کے اس سے نظریں ہٹائی۔ جو اپنوں کا سگا نہیں، میں اس پر یقین کیسے کر سکتا ہوں؟ تم وہی ہو نا جس نے مال کے لیے سلیمان تک کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو استعمال کرنا بند کرو۔ نیلوفر میری حریف نہیں ہے، نہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ ایسی نہیں تھی، اسے تم نے ایسا بنایا ہے، مگر سیاست سب کو وہی لگ رہی ہے۔ معاشرہ عورتوں کی خرابیوں کو درگزر کر کے نہیں، بلکہ مرد کی خرابیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بات ساری یہ ہے۔ اسلام جذباتی ہوا۔ کیا میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ میں کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا؟ اس نے آگے بڑھ کر دلگیری سے پوچھا۔ میں اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں شاز، میں اپنے بچے کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے حاجرہ کو دیکھا اور آہستگی سے کہنے لگا، اپنے بھائی کی کسی بات پر یقین مت کرنا۔ جہاں اگر کے کان ہوتے ہیں وہاں اس کے دانت بھی ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ باقی کیا اور کب کرنا ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اور وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ اس نے دروازے کے قریب جاتے دروازے کا ہینڈل تھاما۔ اس نے ایک نظر شاز کو دیکھا۔ تمہاری دشمنی بھی اچھی ہے شاز، تمہارے لیے بھی ایک نصیحت۔ شاز نے اسے دیکھ کر اشارہ کیا۔ جب تک اندر دشمن نہ ہو تب تک باہر کا دشمن تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے مطلب کی پیاس کو کنٹرول میں رکھنا۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ باہر کا دروازہ بند ہوا۔ شاز اب حاجرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ پھنس گیا میں، اب اسے کچھ پتہ چلا تو یہ یہی سمجھے گی میں انتقام لے رہا ہوں، ہر طرف سے پھنس رہا ہوں۔ اکیلا اچھا تھا، خاندان ملنے کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، سب کا دل رکھنا ہے، کیا کروں؟ پلکوں کی جنبش ہوئی۔
हाजरा ने कसक से सीने पर हाथ रखा। पलकें उठी, आंखों के आगे जाले आ रहे थे। मेरे सीने पर दर्द हो रहा है। आंखों के गिर्द गोल गोल दायरे दिखाई दे रहे थे। शाज ने आगे चेहरा किए कहा, CPR किया था। उसने आंखें मीच कर खोली, पुतलियां सुकेड़ कर बगौर उसे देख रही थी और पूछने लगी, CPR किस लिए? उसने एक गहरी सांस ली। उसे याद आया रात को उसका सांस उखड़ रहा था। मैं उठने लगी थी लेकिन मैं सो गई, उसने सादगी से बताया। उसने मूड से तोते की तरह निगाहें फेरी। बैरिस्टर साहिबा सारी रात मेरी सांसें अटका कर खुद सो रही थी। अगले लम्हे लाइट बंद हो गई। कमरे में तारीकी छा गई। पर्दे से नीली रोशनी बाहर आने लगी। हाजरा ने बाहर की जानिब देखा। शायद यहाँ बिजली क्यों जाती है? हमारे घर तो नहीं जाती। सरदार का एक बंदा वापडा में है। उसने हमारी तरफ दोनों तरफ की तारें लगाई है। एक तरफ से जाती थी तो दूसरी तरफ की चला लेते थे। हाजरा भौचक्का रह गई। चंद लम्हे बाद वो तासुब से नफ़ी में सर हिलाने लगी। क्या? शास को बुरा लगा। बिल तो देते हैं ना, और मैं तुम्हारे लंदन में ड्रग इंजेक्ट करने पर करूं? मैं इस स्टूडेंट को कितना मना करती, उन्होंने फिर भी ड्रग्स लेनी थी, बल्कि मैंने तो सही मिकदार में इंजेक्ट करके उनकी जानें बचाई है। ये कहकर हाजरा ने रुख फेर लिया। शाज ने उसकी दफ़ा पर खुफगी से आंखें फैलाई। इस मुल्क में अगर एक शहर के एक इलाके की बिजली जाती है और पूरे दिन दूसरे इलाके की एक मर्तबा भी नहीं जाती तो वहाँ भी करप्शन हो रही है। ये सही है, बिल सबको आए पर कुछ की जाए कुछ की ना जाए। शाज ने उसकी जानिब चेहरा झुकाया। उनके मुतालिक क्या कहोगी? जो बिजली चुराते हैं, मीटर बंद कर देते हैं। सिस्टम करप्ट है, अवाम भी कम नहीं। इसी करप्ट सिस्टम ने लोगों को मजबूर किया है। उसने खुफगी से तकिए से टेक लगाई। मेरा ही दिमाग ख़राब है कि मैं डिफेंस बैरिस्टर से बहस कर रहा हूँ। मुझे अब भी दर्द हो रहा है। उसने सीने पर हाथ रखा। शाज ने उसे देखा। तुम 4.5 घंटे अस्पताल रह कर आई हो। उसने करवट ली। हार्ट बंद ही था ना? ये तो मुझे पहले भी हो चुका है, लेकिन तुमने नशे का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं किया होगा। शाज ये कहते हुए महफूज हुआ। हाजरा संजीदा हुई। व्हाट डू यू मीन? इस घर में नीलोफर तुम्हारे इक़दाम में कत्ल की मरतकब पाई गई है। वो चौंकी। सीने पर तकलीफ की शिद्दत बढ़ गई। उसने तकिए से टेक लगाई। गुड ह्यून्स नो, ऑनेस्टली मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? शाज आगे से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें CPR ना देता और अब्दुल तवाब वक्त पर हमें अस्पताल लेकर ना पहुंचता तो आज हमारे कब्रिस्तान में गोरकन के दिहाड़ी लग गई थी। तुम्हारी मौत की वजह घुटन या कार्डिक अरेस्ट होती। हाजरा सांस रोके उसे देख रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं दूसरी शादी करता। हाजरा का मुंह खुला। प्रोसिक्यूशन एजेंसी में एक लड़की है, पूरे शहर में एक, वो तुम्हारे कैलिबर की है। शाज बरहमी से उसकी जाने मुड़ी, मगर वो बोलता जा रहा था, अब मैं आदमी हूँ, 4 माह 10 दिन की इद्दत मुझ पर लागू नहीं होती। फिर भी मैं कम से कम 3 दिन इंतज़ार कर सकता था। तुम्हें कुछ होता तो मैं तुम्हारे कफन दफन का बंदोबस्त करता, तुम्हें खुद कब्र में उतारता, तुम्हारे जनाजे के खाने का इंतज़ाम करता। वो लब काटते गुस्सीली नज़रों से उसे देख रही थी। मैं तुम्हारे कपड़े सदका खैरात करता। ओह, मैं भूल गया, ये पाकिस्तान है। वो आंखें मीच कर गुस्से के सबब बारीक आवाज़ किए चिल्लाई। शाज, मैं इंग्लिस्तान के फ़कीरों को सदका कर देता। वो गहरी गहरी सांसें लेते तकिए पर कोहनी रखकर थोड़ा उठी। शाज ने उसकी जानिब गर्दन गिरा ली। उफ, इन केस ऐसा कुछ होता। वो खुफगी से उसे देख रही थी। उसने हवा में हाथ हिलाया। बहर सूरत वो सांस लेने के लिए रुका। उसने जेब से अपना शनाख्ती कार्ड निकाला और उससे पूछा, क्या तुम सिंगल हो? वो कंबल दुरुस्त करते सीधी लेटी और बेनियाजी से बोली, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। सुनो, उसने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। हाजरा ने उस पर उसे शनाख्ती कार्ड रखते हुए देखा। बैरिस्टर हाजरा, उसने पुतलियां सुकेड़ कर उसे देखा। क्या आप मुझसे यानी एडवोकेट शाह सफदर से ऑफिशियली शादी करना पसंद करेंगी? उसने मुँह का जाविया बिगाड़ कर शनाख्ती कार्ड को देखा और फिर उसे अंगूठी की तरह। शाह ने सबसे रुख फेर लिया। ये औरत मादा परस्ती रहेगी। उसने एक गहरी सांस लेकर उसे देखा। खाली हाथ प्रपोज कर रहे हो? घर लगाओगे मेरे नाम? स्टाम्प पेपर पर लिख कर दोगे? वो करवट लेकर उसकी तरफ आई। वो सर झटके उसे देख रहा था। खर्चा लिख कर दोगे? उसने उसकी मुट्ठी में उसका शनाख्ती कार्ड देखा। हनीमून पर घुमाने के लिए लेकर जाओगे? हाजरा की आंखें उम्मीद से चमकी। चाय बिस्तर पर पिलाओगे? शाह संजीदगी से बोला, अगर चाय बिस्तर पर चाहिए तो बावर्ची खाने में सोना मिल जाया करेगी। उसने नाक सुकेड़ी। अच्छा, ये छोड़ो। उसने एक गहरी सांस ली और टिमटिमाती आंखों से उसे देखते हुए चाव से पूछने लगी, वलीमे की दावत रखोगे?
رات سے تب اب اس کی لبوں پر حقیقی مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ حاجہ کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ تمہیں 3 کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ اس نے اس کے الفاظ دہرائے۔ میرے بعد 1 کی بھی نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنی شہرہ پر انگلی رکھی۔ تم صرف مجھ سے محبت کرو گے، صرف تم سے، چاہے کو انچاہا نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ اس کی روح میں الجھ گئی تھی۔ بیرسٹر ہاجرہ کلاسک تھی۔ وہ یکتائی سے اس کا مان رکھا کرتا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ زندگی بہت بے رحم ہے، پر یہ کبھی نہ کبھی عالم رویا سے واقف کروا دیتی ہے۔ تم سے محبت کرتا ہوں تو عالم رویا میں جیتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے، تم میری ساتھی ہو، اور آج سے ہر انسان جانے گا تم میری بیوی ہو۔ اسمگلنگ پر نہیں جاؤں گا، باقاعدگی سے پریکٹس کروں گا، تمہیں اپنی پہچان دوں گا۔ بولو، مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے قبول کرو گی؟ مجھے انکار کر کے فتنے میں مت ڈالنا پلیز۔ الماس آنکھیں اوپر اٹھی۔ مجھے بگی میں گھر لے کر جاؤ گے؟ وہ آہستہ سے ہنسا۔ یہ انگلستان نہیں، تانگے میں جائیں گے۔ لبوں پر اس سے مسکراہٹ سمٹی۔ وہ خاموش رہی۔ سیدھی طرح جواب نہیں دو گے تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ میں پیلنٹف ہوں۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ملزم ہاجرہ اسلم شاز، پینل کوڈ سیکشن 143۔ محبت کے تحت آپ کو 12 سال پہلے ایک بھلے مانس کا دل چوری کرنے اور اس کے حق میں اپنے جذبات کو چھپانے کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وکٹم بیان دیتا ہے، دل چرانے کے بعد اسے آپ کی ہر وقت یاد آتی رہی ہے۔ آپ نے اسے ہجر فرقان کی صحبتوں سے انجری پہنچائی ہے۔ آپ پر مزید الزام ہے کہ اسے آپ کے علاوہ کسی اور کام میں دلچسپی نہیں رہتی، اور آپ کے اس جرم کے سبب آپ کو متاثرہ شخص کے دل میں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر تھے۔ اپیل دائر کرنی ہے۔ وہ مبہوت نگاہوں سے ان آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، شاز نے مسکرا کر پوچھا۔ مطلب آپ کو سزا قبول ہے؟ وہ کھل کر مسکرائی۔ اس کے موتیوں سے دانت چمکے۔ ہاں۔ شاز نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ شکریہ مجھے دوبارہ چننے کے لیے۔ اس نے اس کا سر چوما اور اسے دیکھا۔ بہت شکریہ، آئی لو یو۔ حاجہ کے لب کھلے۔ شاز نے ان اقرار کرتی آنکھوں میں دیکھا۔ چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اگلے لمحے باہر دستک ہوئی۔ شاز نے چونک کر پلٹتے ہوئے دیکھا۔ باہر دروازے سے آواز آئی تھی۔ حاجہ نے گردن دروازے کی جانب موڑتے ہوئے دیکھا۔ شاز حاجرہ کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، آ جائے۔ حاجہ نے سرگوشی کرتے حیرت سے پوچھا، بچے؟ اس نے سادگی سے بتایا، جی بالکل۔ دروازے کا ہینڈل نیچے ہوا۔ سلیمان آگے چلا آیا۔ حاجرہ اس ریل گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے تحلیل، اس سے پیچھے عبدالتواب اور پھر بخت روا۔ شاز تاثر نہیں دے سکا۔ بخت روا لاٹھی کے سہارے اندر داخل ہوئے۔ بخت روا کہنے لگے، وہ ہم نے کہا ہم حاجرہ بیٹی کو دیکھ لیں۔ بیٹی تم کیسی ہو؟ جواباً حاجرہ نے کہا، میں ٹھیک ہوں داجی۔ شاز ان تینوں کو اسے ہی دیکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سلیمان ایک دم کہنے لگا، وہ میں جا رہا ہوں، اسکول کی تیاری کرنی ہے۔ تحلیل بھی بولی، میں اسے تیار کر دوں؟ حاجرہ کی آنکھیں پھیلی۔ بخت روا نے ان دونوں کو دیکھا۔ میں نماز پڑھ لوں؟ تبھی عبدالتواب کہنے لگا، میں بھی نماز پڑھ لوں؟ کون سی نماز؟ فجر کا وقت نکل چکا تھا۔ حاجہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ جواباً سلیمان نے کہا، چاشت کی۔ پر حاجہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ شاز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جانے دو۔ وہ چاروں ریل گاڑی بنا کر باہر نکل آئے۔ ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، سب خراب ہو گیا ہماری وجہ سے۔ تحلیل بے اختیار بولی تھی۔ عبدالتواب کو غصہ چڑھا۔ اچھے خاصے ہم جانے لگے تھے۔ اس نے سلیمان کو سر پر تھپڑ رسید کیا۔ اس کی چھینک نکل گئی۔ تحلیل خفا ہوئی۔ تابے کتنی بار کہا ہے سر پر مت مارا کرو۔ بخت روا نے مداخلت کی، اوہو خاموش ہو جاؤ۔ وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ کیا یہ واقعی شادی کر رہے ہیں؟ عبدالتواب نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ بخت روا اندازہ لگانے لگے، لگ تو رہا ہے۔ اوپر نیلوفر پودوں کو پانی دے رہی تھی، ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے گنگنا رہی تھی۔ چڑیوں کی چہک کانوں میں میٹھا رس گھول رہی تھی۔ سرد صبح کا وہ منظر انتہائی صاف اور پرکیف تھا۔ اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اسلم عتاب میں اس کی جانب آیا۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس نے پوری قوت سے اسے گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ ہاں! اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹے، ہاتھ سے پائپ چھوٹ گیا۔ درد کی شدت بیان سے باہر تھی۔ ہاں! اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اسلم اپنا غضب اس پر اتارتے ہوئے چبا چبا کر بولا، چھت پر دھیرے دھیرے پانی پھیل رہا تھا۔ اب اگر میری بیٹی کو تکلیف پہنچی تو گمان اور بیان سے باہر جا کر تمہارا حشر کروں گا۔ اس نے اسے دھکا دیتے زمین پر پھینکا اور وہ بوکھلا کر دیوانہ وار چلائی، ہاں! آہ! ہاں! اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹنے لگے۔ پائپ سے پانی تیرتا ہوا اس کی ہتھیلی تک آیا۔
وہ گہری گہری سانسیں لیتے بلک بلک کر رونے لگی۔ ہاتھوں پر نمی محسوس ہوئی۔ اسے دیکھ کر اس پر ہاتھ مارتے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ دوسری طرف اندر کمرے میں ہاجرہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ یہ لوگ گئے کیوں؟ شاز آنکھیں موند کر پلنگ پہ لیٹا تھا۔ وہ آنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی، پھر اس نے لب کھولے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ شاز نے آنکھیں کھول کر ماتھے پر سے بازو ہٹایا۔ کیا؟ داجی پہلے کبھی تمہیں فون کر کے عبدالتواب اور سلیمان کی شکایت نہیں لگاتے تھے؟ اس سے پہلے تم کبھی بچوں پر حق نہیں جماتے تھے؟ اس سے پہلے بچے بھی کبھی تمہارا خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ تم بچوں کے لیے کبھی خطرہ مول نہیں لیتے تھے اور بچے بھی تمہارے لیے کبھی خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ یہ صرف میرا ددیال نہیں، تمہارا بھی ددیال ہے۔ پہلے یہ صرف سسرال تھا، تم گھر کے داماد تھے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہاں کے حالات کیسے تھے۔ اب خاندان کے بڑے بیٹے ہو، اب ہمارے مسئلے تمہارے مسئلے ہیں، بچوں کے مسائل تمہارے مسائل ہیں۔ مجھے نہیں پتا تتنیاں کس کس چیز کی علامت ہے۔ ہاجرہ اس کی طرف جھکی۔ لیکن اتنا پتا ہے، ارسطو نے تتلی کو شفا کی علامت کہا ہے، یہ کیور دے دیتی ہے۔ ہاجرہ اس کی شفا تھی اور وہ خاندان اس کا معالجہ۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب وہ شاہ نواز کو کم یاد کیا کرتا تھا۔ وہ شاہ نواز کو پریشان نہیں کر سکتا تھا تو کیا ہوا؟ اسے پریشان کرنے کے لیے نئے شاز اس کی زندگی میں آ گئے تھے۔ وہ اپنی نادانیاں پس پشت ڈال کر رسیدگی کی جانب بڑھ چکا تھا، کیونکہ اب وہ کچھ نادان بچوں کا بڑا بھائی تھا۔ اسے اس کا خاندان مل گیا تھا، اسے جینے کی وجہ مل چکی تھی۔ اب پرخطر زندگی اس کا آپشن نہیں تھا۔ اچھا، ہاجرہ نے پیچھے سے اس کا سر چھوتے اس کا زخم دیکھا۔ تم نے بینڈیج اتار دی؟ وہ چونکی۔ شاز نے لاپرواہی سے ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ I ain't got time to bleed۔ اسے یاد آیا۔ اچھا، ہاجرہ سننے لگی۔ سیٹل ہو گیا معاملہ، بس اب معاہدہ سائن کروانا ہے۔ وہ پلنگ سے اٹھنے لگا۔ 2 گھنٹے تک ملتے ہیں۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گیا اور ہینڈل نیچے کر کے دروازہ کھولنے لگا۔ ہاجرہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور لحاف اٹھاتے ہوئے اٹھی۔ تیاری پکڑو ہاجرہ۔ دوسری طرف ہاتھ میں رجب کے وہی کڑا تھا۔ سامنے اللہ دتہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والا سیدھا سادہ نوجوان تھا، جس کی زندگی کی لوگوں نے مہرہ بنا دیا تھا۔ کیا معلوم تھا ایک معمولی سے تحفے سے شروع ہوئی کہانی کا انجام اس قدر سنگین ہونے والا تھا۔ تو سردار کے لیے کام کرے گا۔ اللہ دتے کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھ، اپنے سسر والی غلطی مت کر، اس کام میں بہت خواری ہے، معاف کر دے۔ اس نے سادگی سے اسے دیکھا۔ جب ہو رہا ہے وہ بھی تو ذلت اور خواری ہی ہے نا۔ میرا اس سب میں کیا قصور تھا؟ میں نے شاہ نواز کو مارا تھا، ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی، میں اسے بچا کر یہاں سے نکل گیا، لیکن میرا کیا قصور تھا؟ میرا قصور تھا ایک اچھا انسان بننا۔ مجھے اب اچھا نہیں بننا، نہ ہی کسی کو معاف کرنا ہے اور نہ ہی کسی سے معافی مانگنی ہے۔ میری ماں مر گئی، میں اپنی ماں کو کندھا نہیں دے سکا، اس کا منہ نہیں دیکھ سکا، اور مجھے کسی نے اس بات کی خبر تک نہیں دی۔ میرا بوڑھا باپ تھانے میں پولیس سے مار کھاتا رہا، میرے خاندان والوں نے یہاں کا رخ کرنا چھوڑ دیا، محلے والے خوف سے فرار ہو گئے۔ میری عزت پر زانی ہونے کا داغ لگنے والا ہے۔ میری جوان بہن، بھابھی اور بھتیجی کے ہوتے ہوئے پولیس ہمارے گھر میں گھسی۔ میری حاملہ بہن کو پولیس کے ہاتھوں گلی میں ذلیل کیا گیا، جس کے نتیجے میں میری بہن مائکے میں بیٹھ گئی۔ میرا چھوٹا بھائی پڑھنے لکھنے کی عمر میں گھر چھوڑ کر کمانے لگ گیا۔ میرا بڑا بھائی سالوں بعد واپس آیا تو وہ بھی ہم سے الگ ہونے کے لیے۔ میرا گھر بکھر گیا، میں بدنام ہو گیا۔ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، قطعاً معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اس کا شانہ تھپکا۔ فکر مت کر، دیکھ لوں گا میں، اور کوہ نور کی بھی فکر مت کرو، میں تمہارا کام کر دوں گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ عبدالتواب سے ویسے کب ہے اس کی شادی؟ فروری میں، رمضان ہے، اس سے پہلے یا پھر مارچ میں، عید کے بعد۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی چوٹ کیسی ہے؟ بہتر ہو رہی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ٹھیک، اسے مت بتانا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، جب ہم کہتے ہیں نا سسٹم خراب ہے، مطلب اندر کام کرنے والے لوگ خراب ہیں، خالی کسی جماعت کا لیڈر نہیں، یا ضروری نہیں کہ قائد جماعت کا لیڈر۔ تم نے سوچا ہے یہ چرس یہاں شہر میں کیسے آتی ہے؟ پولیس ملی ہوتی ہے، سرکاری آفیسر ملے ہوتے ہیں، ملک سے پیسہ باہر کیسے جاتا ہے؟ یہ سب سسٹم کے لوگ ہیں جو اس ملک کو سانپ بن کر ڈس رہے ہیں۔ یہاں جمہوری نظام ہے، یہاں اگر بددیانتی ہوگی تو ہم خالی وزیر اعظم کو گلے سے نہیں پکڑ سکتے۔ وہ اٹھنے لگا، اللہ دتہ بھی اس کے ساتھ اٹھے۔ وہ جانے کے لیے باہر نکل رہا تھا، باہر سے آواز پر ایک دم رکا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کھڑکی کی جانب آگے بڑھ کر دیکھا۔ عبدالتواب اسے باہر سے
बाहर खड़ा दिखाई दिया था। उसे देखकर उसकी आंखों में गुस्से के आसार वाज़ेह होने लगे। वो अंदर चादर की जानिब हाथ लाया। वो कुछ निकालने लगा। अकब में खड़े अल्लादित्ता ने उसे देखा। रुक जा, क्या कर रहा है? उसने बर्क रफ्तार में गन निकाली और उसे लोड करते हाथ बुलंद किया। अल्लादित्ते का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे था। वो दूसरी खिड़की से हनूज उसे देख रहा था। अब्दुल तवाब मुस्कुराकर मुड़ने लगा तो उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली की ठक आवाज़ गूंजी। अब्दुल तवाब साकित था। कोहिनूर ने मुंह पर हाथ रखकर चीख मार दी। ताबे वो सफ़ेद आंखों से पीछे की जानिब देख रही थी। वो खून भरी आंखों से उसे गोलियां मार रहा था। अब्दुल तवाब की कमीज सुर्ख हो गई और वो ज़मीन पर गिर गया। कोहिनूर दीवाना वार खिड़की में आधी आधी लुढ़की। ताबे वो हनूज देख रहा था। गोलियां चल रही थी। अब्दुल तवाब के मुंह से खून निकल रहा था। अकब से कंधे पर हाथ पड़ा। वो रुका। उसने एकदम सामने देखा। अब्दुल तवाब वहीं खड़ा था। उसके हाथ में गन वैसी की वैसी थी। अल्लादित्ता घबरा कर कहे जा रहा था, नहीं नहीं रज्जब। उसने धीरे से गन नीचे कर ली। ऐसी आसान मौत नहीं दूंगा इसे, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, मैं नहीं दूंगा। आवाज़ पर उसने सामने देखा। इंसान का इक़्तिदार उसके जहन पर होता है, बाहर के हालात पर नहीं। जिसका इक़्तिदार उसके जहन पर नहीं वो कभी भी जीत नहीं सकता। अगर आप अपने जहन से काम लेते हैं तो आप हीरो होते, और मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो हूँ। अब्दुल तवाब मुड़ा। सुलेमान रेड़ी लगा कर खड़े गोलगप्पों वाले आदमी से बहस कर रहा था। 1 रुपए में 2, कौन से ज़माने में जी रहा है तू है? 2 रुपए निकाल। उसने उससे प्लेट छीन ली थी। अब्दुल तवाब बड़े बड़े डग भर कर उनकी जानिब आने लगा। कोहिनूर मुस्कुराकर उसे देख रही थी। सुलेमान सीने से बाजू लपेट कर खड़ा था। नहीं, मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। उसने कुनखियों से अब्दुल तवाब को देखा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अब्दुल तवाब को उस आदमी ने अपनी जानिब आते हुए देखा तो उसने उसकी जानिब प्लेट बढ़ा दी। ठहरे। रज्जब और अल्लादित्ता भी ये मंजर देख रहे थे। उसने जेब से पैसे निकाले। ये ले। सुलेमान हैरत और नाराज़ी से कहने लगा, बाओ। उसने बाहर का ख्याल करते उसका सर पीछे से पकड़ लिया। ज़बान अंदर। उसने सख्ती से उसे घूर कर बताया था, पीछे कोहिनूर है। उसने मैकेनिकी अंदाज में देखा। वो रेडी वाला जाने लगा। क्या ये हकीकत में बदल गया है? रज्जब ने खुद से सवाल किया था। कोहिनूर कमरे से बाहर निकली और चौंक कर रह गई। रज्जब फौरन से मुड़ा। रज्जब? अल्लादित्ते ने धड़कते दिल से उसे देखा। आप रज्जब है? वो उसके करीब चली आई। कोहिनूर आराम कर, क्या ज़रूरत है बाहर आने की? मगर वो सब कुछ नज़रअंदाज किए उसके सामने आने लगी। रज्जब? उसने सवालिया नज़र से उसे देखा। रज्जब धीरे से मुड़ गया। आंखों को अब यकीन आने लगा था। उसने संजीदगी से पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तेज़ी से बोली, लेकिन आप? वो उसका हुलिया देख कर अंदाज़ा लगा सकती थी वो ठीक नहीं था। आप हाजराबाजी से राब्ता करें, वो आपको ढूंढ रही है, और तहलील भी बहुत परेशान है। अल्लादित्ते ने जाने की इजाज़त ली। मैं दुकान देख लूँ? कोहिनूर ने उसे जाते हुए देखा तो फिर चेहरे पर पशेमानी के आसार वाज़ेह होने लगे। मैं माज़रत ख्वाह हूँ। वो खामोशी से उसे देख रहा था। मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे सब पता है। उसने तहमिल से कह दिया था। उसने धीरे से पलकें उठाई। तुम शाज़ के लिए काम करती थी? हाँ। उसने शर्मिंदगी से नज़र झुका ली। तुम ही ने उन्हें बताया था कि मैं पेशावर बाड़ा बाजार जाता हूँ। उसने अफसोस से मुट्ठियाँ भींच ली। हाँ। उसने मुस्कुराकर उसे देखते उसके सर पर हाथ रखा। उसने पशेमानी से सर उठाकर उसे देखा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मुझे माफ़ कर दे। उसने लब खोले। किसी का हक नहीं पहुँचता कि कोई तुम्हें जांचे, क्योंकि किसी को नहीं पता तुम किस सबसे गुजर रही थी। शायद लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के मुतालिक किस्से सुने होंगे, मगर लोग वो महसूस नहीं कर सकते जो तुम और तुम्हारा दिल करता है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। शफकत से उसने उससे कहा। उसे ये कहकर उसके सर से हाथ हटा दिया। मगर मैं खुद को आसानी से माफ़ नहीं कर सकती। वो आज़रदा थी। मेरी वजह से सब ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। खुद को माफ़ कर दो हर उस बुरे फैसले के लिए जो तुमने किए थे। माफ़ कर दो अपनी बेईमानियों के लिए। माफ़ कर दो जब तुमने लोगों का दिल दुखाया था। खुद को माफ़ कर दो अपनी तमाम गलतियों के लिए जो तुमने की थी, क्योंकि तब तुम वो नहीं थी जो आज हो। अब जो अहमियत रखता है वो तुम्हारा एक अच्छा इंसान बनना है, और तुम एक अच्छी इंसान हो। अब तुम्हें ये इंसानियत दूसरों के लिए इस्तेमाल करनी है। मैंने ऐसा ही किया। वो झट से बोली। मैंने कीजो के बच्चों का ख्याल रखा, पहलवान जी का ख्याल रखा, नीलोफर खाला को देखा, सुलेमान को देखा, और अब्दुल तवाब। वो एकदम खामोश हो गई। मुझे सब पता है, वो सबकदोश था, वो अच्छा इंसान है। गुलशन ने सबसे झूठ कहा है। मलिका बाजी बाहर गई थी। चची की मौत उसकी गफलत से हुई है, और उल्टा उसने मुझ पर नाम लगा दिया। उसने संजीदगी से सर हिलाया। हाँ, हो सकता है।
ایک دم خیال پر وہ پوچھنے لگی، پہلوان جی سے نہیں ملیں گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ابھی ہمت نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر جانے لگا۔ کوہ نور نے روکنا چاہا مگر اب روکنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ باہر چلا آیا اور گلی سے نکلنے لگا۔ ٹائپ رائٹر پر ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ ٹائپ رائٹر پیپر ٹائپ کر رہا تھا۔ حاجہ سیاہ اسکوائر پرنٹ لیڈیز پینٹ کوٹ اندر سفید رفل شرٹ میں ملبوس اس کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ بالوں میں لوز کرلز ڈلے ہوئے تھے۔ قدموں کی آواز پر اس نے نگاہیں ترچھا کر دیکھا۔ شاز اسے سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس سفید ٹائی لگائے دکھائی دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ در آئی، ساتھ ہی اسے نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ ذرا چونکی، الماس آنکھیں پھیلی۔ مجھے اچھا لگا، تم نے پھر سے وکالت شروع کر دی۔ عقب سے گلا کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی، عبدالرفیق کو اس نے دیکھا۔ کیسی ہے آپ بیرسٹر صاحبہ؟ حاجہ کا دھیان شاز کی طرف تھا۔ اس نے شاز کے ساتھ خاتون کو دیکھا، غالباً وہ وکیل تھی۔ اسے شاز کی بات یاد آنے لگی، پروسیکیوٹر میرے کیلیبر کی۔ عبدالرفیق نے محفوظ ہوتے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ شاہ نواز کی دوست کی بہن ہے، ایس پی تھا اس کا بھائی، بڑے گھر سے تعلق ہے اس کا۔ اس کی خالہ کی شادی مظہروڑ ایچ سے ہوئی ہے۔ حاجرہ نے پوچھا، یہاں کا ایم پی اے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا۔ حاجہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں حسد ہو رہی ہے؟ حاجہ نے مغرورانہ انداز میں دیدے مٹکائے۔ لڑکیاں مقابلے کرتی ہیں، ملکائیں حکومتیں کرتی ہیں۔ سیام نینی، سیاہ بال، دراز قد، ایک شاہانہ گریس تھی اس خاتون میں۔ پروسیکیوٹر ہے یہ؟ ہاں، اسی نے شاز کو سلیمان گوندل کے بیٹے کی شادی کی خبر دی تھی۔ یہ سنتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ The Queen Anne is dead۔ یہ خبر بہت پرانی ہے۔ حاجرہ عبدالرفیق کو اس خاتون کے چہرے کے زاویے دیکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ذرا باہر تھی۔ تمہیں یہ پسند ہے؟ عبدالرفیق نے اسے دیکھا۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، وہ پوچھنے لگی، اگر اس کا بھائی تھا تو پھر اس نے شاز کی مدد کیوں نہیں کی؟ اسے بھی پھنسا دیا گیا تھا۔ حاجہ نے اب ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہاری اوقات سے باہر ہے۔ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ جانتا ہوں، 2 مرتبہ شادی کی پیشکش کر چکا ہوں اور دونوں بار یہ مجھے ٹھکرا چکی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ محفوظ ہوئی؟ کیوں؟ دل ٹوٹا ہے بیچاری کا۔ اس کے منگیتر کو کوئی اور پسند آ گئی تھی، اس نے اس سے شادی کر لی اور یہ تنہا رہ گئی۔ اب اس کی منگنی ناروے میں ایک پاکستانی بزنس مین ہے، اس سے ہوئی ہے۔ اچھا۔ اس کے کاغذات تیار ہو گئے تھے۔ شاز اور وہ پروسیکیوٹر کورٹ روم کی جانب جا رہے تھے۔ کاغذات کا جائزہ لیتے اس کی نگاہ عبدالرفیق پر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کام سے آیا تھا۔ شاز اس سے کب سے جانتا ہے؟ 15-16 سال کی عمر سے۔ اس نے اگلا سوال کیا، کیا وہ لڑکیوں میں مشہور تھا؟ وہ بغور شاز کی پشت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عبدالرفیق نے طنز کرتے کہا، اسے ایک زمانے میں لڑکیاں ولف کہتی تھیں۔ ولف ایسا آدمی جس کی عورتیں فدائی ہوں۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لی اور پرسکون ہو کر کہا، وہ اب بھی ہے۔ اپنے اطمینان بھرے انداز میں اس نے اسے بتا دیا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیسا تھا یا وہ کیسا انسان ہے۔ عبدالرفیق نے الوداعی انداز میں اشارہ کیا۔ چلیں، میں چلتا ہوں۔ حاجرہ نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے جانے لگا۔ ہر بڑھتا قدم اسے ماضی میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ لڑنا جانتی ہے، وہ قابل ہے، وہ دور اندیش ہے، وہ سچ بولتی ہے، وہ صرف سچ بولتی ہے۔ اگر اسے لگے وہ حق پر نہیں تو وہ خود ہار مان لیتی ہے۔ میز بجنے کی آواز آئی، دھم دھم۔ عبدالرفیق نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے وہ خاتون وردی میں ملبوس کھڑی ہوئی تھی۔ وکالت سے قبل اس نے پولیس محکمے میں بھی اپنی سروسز انجام دی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا کدھر گیا ہے؟ اس کا شوگر لیول لو ہوا ہے۔ اس کا وکیل ابھی آیا تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو۔ کیا کہا؟ اسے غصہ چڑھا۔ بکواس ہے یہ، میں نے خود اسے پکڑا تھا، اسے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا۔ اس نے زور سے اس کے منہ پر گھوسا مار دیا اور عبدالرفیق کی آنکھوں کے تارے چھا گئے۔ تھانے میں آفیسروں نے شور برپا کر دیا تھا۔ زہرا، عبدالرفیق، تھانے کے انسپکٹر اسے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ چکراتے سر سے اس خاتون کو دیکھ رہا تھا جو غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، عیار، مکار، جھوٹے اور وعدہ خلاف لوگوں کے لیے میری برداشت صفر ہے۔ نہ میں خیانت کرتی ہوں، نہ مجھے خیانتی لوگ پسند ہے، نہ میں ظلم کرتی ہوں، نہ مجھے ظالم پسند ہے، اور جب کوئی یہ کام کرتے مجھے نظر آتا ہے تو میں اس کا حشر بگاڑ دیتی ہوں۔ خواتین پولیس اہلکار نے اسے پیچھے کھینچا۔ آفیسر زہرا، وہ غصے سے چلائی، زہرا نام ہے میرا۔
عبدالرفیق یک ٹک بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک انتہائی مہذب اور متحمل مزاج لڑکی ہوں، لیکن جب تک مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا۔ شاز نے کیا کھو دیا؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔